ایک زمانہ تھا جب عرب کے ریگستانوں میں ایک بے مثال قوم بستی تھی۔ یہ قوم اپنے زمانے کی سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط قوم سمجھی جاتی تھی۔ وہ خود کو قوم عاد کہتے تھے، جو ستونوں والے عظیم الشان محل بناتی تھی۔ قرآن انہیں ارم ذات العماد کہتا ہے، یعنی ستونوں والی قوم۔ ان کے جسم اتنے طویل اور مضبوط تھے کہ لوگ انہیں دیو ہیکل کہا کرتے تھے، لیکن ان کی ظاہری طاقت کے باوجود ان کے دل کمزور تھے۔ وہ اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے اور کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ شرک اور تکبر نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ وہ اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنایا۔ حضرت ہود انہی کی قوم سے تھے، انہی کی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ وہ نرمی سے کہتے تھے، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو۔ وہ کہتے تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں طاقت دی، اور اسی پر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن قوم عاد کے سردار ان کی باتوں پر ہنستے تھے۔ وہ کہتے تھے، اے ہود، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ وہ کہتے تھے، کیا تم ہمیں ڈراتے ہو کہ ہم پر عذاب آئے گا؟ وہ غرور سے کہتے تھے، ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، عذاب لاؤ، دیکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام دن رات انہیں سمجھاتے رہے، مگر وہ انہیں جادوگر اور جھوٹا کہہ کر رد کر دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن قوم عاد اپنے تکبر سے باز نہ آئی۔ بالآخر اللہ نے ان کے لیے فیصلہ نازل کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کی زمین سے بارش روک دی۔ سالوں تک آسمان سے کوئی بادل نہ آیا۔ کھیت سوکھ گئے، دریا خشک ہو گئے، درخت مرجھا گئے، اور جانور پیاس سے مرنے لگے۔ لیکن قوم عاد نے عبرت نہ لی۔ وہ مغرورانہ لہجے میں کہتے، یہ تو وقت کا کھیل ہے، بارش آ گئی کرے گی۔ وہ خوش ہو کر چلانے لگے، یہ وہی بادل ہے، آج بارش ضرور ہوگی۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، عذاب لاؤ، دیکھتے ہیں۔ مگر وہ انہیں جادوگر اور جھوٹا کہہ کر رد کر دیتے تھے۔ لیکن وہ بارش کا بادل نہیں تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ وہ غرور سے کہتے تھے، ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سالوں تک آسمان سے کوئی بادل نہ آیا۔ ایسے وقت میں اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنایا۔ وہ کہتے تھے، کیا تم ہمیں ڈراتے ہو کہ ہم پر عذاب آئے گا؟ وہ اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے اور کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ وہ کہتے تھے، اے ہود، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ وہ نرمی سے کہتے تھے، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو۔ حضرت ہود انہی کی قوم سے تھے، انہی کی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ وہ خود کو قوم عاد کہتے تھے، جو ستونوں والے عظیم الشان محل بناتی تھی۔ یہ قوم اپنے زمانے کی سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کے جسم اتنے طویل اور مضبوط تھے کہ لوگ انہیں دیو ہیکل کہا کرتے تھے۔ کھیت سوکھ گئے، دریا خشک ہو گئے، درخت مرجھا گئے، اور جانور پیاس سے مرنے لگے۔ قرآن انہیں ارم ذات العماد کہتا ہے، یعنی ستونوں والی قوم۔ وہ کہتے تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں طاقت دی، اور اسی پر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کی زمین سے بارش روک دی۔ وہ اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن ان کی ظاہری طاقت کے باوجود ان کے دل کمزور تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام دن رات انہیں سمجھاتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کے لیے فیصلہ نازل کر دیا۔ ایک زمانہ تھا جب عرب کے ریگستانوں میں ایک بے مثال قوم بستی تھی۔ وقت گزرتا گیا، لیکن قوم عاد اپنے تکبر سے باز نہ آئی۔ پھر ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک سیاہ بادل دیکھا، لیکن قوم عاد کے سردار ان کی باتوں پر ہنستے تھے۔ شرک اور تکبر نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک سیاہ بادل دیکھا۔ وہ خوش ہو کر چلانے لگے، یہ وہی بادل ہے، آج بارش ضرور ہوگی۔ لیکن وہ بارش کا بادل نہیں تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ قرآن کہتا ہے، بل ہوا ما استعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، یعنی یہ وہ ہوا ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ اچانک ایک ہولناک آواز کے ساتھ ایک شدت والی آندھی چلنا شروع ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَّعَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یعنی
वो यूं गरे पड़े थे जैसे जड़ से खड़े खजूर के तने। दिन का सूरज गायब हो गया, रात की तारीकी गहरी होती गई। ये आम हुआ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तबाह कुन हुआ थी जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। कौम आद के वो ताकतूर लोग जो अपनी ताकत पर घमंड करते थे, उस आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ते थे। कुरान कहता है, बल हुआ मा इस्ताजल तुम बिही रीहुन फिहा अजाबुन अलीम, यानी ये वो हुआ है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे, जिसमें दर्दनाक अजाब छिपा हुआ था। हर तरफ गर्द और खाक के बादल छा गए। लोग चीख रहे थे, मगर कोई सुनने वाला न था। ये आंधी मुसलसल 8 दिन और 7 रातें चलती रही। उनके बुलंदो बाला महल रेत में बदल गए, उनके मजबूत सत्तून रेजा रेजा हो गए, उनके शहर मिट गए, उनकी ताकत खाक में मिल गई। ये आंधी मुसलसल 8 दिन और 7 रातें चलती रही। दिन का सूरज गायब हो गया, रात की तारीकी गहरी होती गई। हर तरफ गर्द और खाक के बादल छा गए। लोग चीख रहे थे, मगर कोई सुनने वाला न था। कौम आद के वो ताकतूर लोग जो अपनी ताकत पर घमंड करते थे, इस आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ते थे। कुरान कहता है, फतरा अलकौमा फिहा सरा कान्नहुम अजाजु नखलिन खाविया, यानी वो यूं गड़े पड़े थे जैसे जड़ से अखड़े खजूर के तने। उनके बुलंद व बाला महल रेत में बदल गए, उनके मजबूत स्तून रेजा रेजा हो गए, उनके शहर मिट गए, उनकी ताकत खाक में मिल गई। एक एक करके पूरी कौम हलाक हो गई। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।